السلام علیکم ناظرین، آج میں اپلاس ادب کی جانب سے بشریٰ مسعود آپ کے ساتھ ایک بہت ہی مشہور اور معروف شخصیت جن کے بارے میں مجھے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں، مگر وہ اردو ادب کی دنیا میں انہوں نے 70 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ ان کا کنٹریبیوشن مارشل آرٹ سے لے کے بہت سی ایسے معاملات میں ہیں جس میں سوسائٹی کے ریفارمز ہوئے ہیں، فائنینشیل سیکٹر سے لے کے معاشری دنیا سے لے کے انہوں نے ہر طرح کی کتابیں، یہاں تک آکسفورڈ یونیورسٹی میں ان کے جرنلز پبلش ہوئے ہیں۔ جی ہاں، آپ بالکل صحیح سمجھے، آج ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں فرحت عباس شاہ کے بارے میں۔ چلیں تو ہم لوگ ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، فرحت عباس شاہ جو آج ہمارے ساتھ پاکستان سے خاص طور پہ آپ آئے ہوئے ہیں آج کل دبئی۔ تو دبئی میں ہم کو یہ موقع ملا ہے اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ سے ہمارا تعارف ہو پا رہا ہے اور کچھ گفتگو ہو پائے گی۔ تھوڑا سا بس میں آپ کے ایک شعر کے ساتھ شروع کرنا چاہوں گی۔ تو ہے سورج تجھے معلوم کہاں رات کا دکھ، تو کسی روز میرے گھر میں اتر شام کے بعد۔ تو اس شاعری میں جو آپ کی اتنی بہت بہترین شاعری ہے اور بہت ہی اس کا جو میننگ ہے بہت ہی ڈیپ ہے، اس کے متعلق میں آپ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہوں گی۔ تو آج آپ پہلے تھوڑا ہمیں بتائیے کہ آپ کو دبئی آ کے کیسا لگ رہا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا بھی بشریٰ، اور عماد صاحب کا شکریہ، اور اپلاس ادب کا شکریہ، جی کیونکہ آپ لوگ ایک لیول پہ اور ایک معیار کے ساتھ کام کا آغاز کیا ہے اپلاس ادب نے، تو یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ اسی طرح کی حوصلہ افزائی اور تحسین ہونی چاہیے، چیزیں اسی طرح آگے بڑھتی ہیں۔ دبئی میں آ کے ہمیشہ مجھے محبت ملی ہے، بہت رسپیکٹ، پیار، اور یوں سمجھے کہ جیسے کوئی لاڈلا کسی گھر میں چلا جاتا ہے۔ تو جی بالکل، اور یہ آج سے نہیں بلکہ میں پہلی دفعہ 96 میں یہاں آیا تھا، نوجوان تھا اس وقت، اور میں اب ویڈیو دیکھتا ہوں تو ایک شرمیلا، اور جس کو کوئی شعر پڑھنے کا زیادہ طریقہ سلیقہ بھی نہیں ہے، بس سادگی سے جو ہے وہ پڑھ دیا، اور سلیم جعفری صاحب نے مجھے بلایا تھا، اور بر صغیر کے تمام بڑے شعراء وہاں موجود تھے۔ اور اس کے بعد آف اینڈ آن میں آتا رہتا ہوں، کبھی کئی دفعہ غیر ادبی بھی آ گیا، ملنے جلنے دوستوں سے آ گیا، کسی اور کام سے آ گیا۔ ہمیشہ اچھا لگا ہے اور ہمیشہ خوشی ہوتی رہتی ہے آتے جاتے ہوئے، اور نزدیک بھی ہے چونکہ سفر بھی کم ہے، ایک یہ وجہ بھی ہے، اور ابھی میرا بیٹا چونکہ آ گیا ہے کچھ عرصہ سے یہاں پہ، تو اب اور قربت ہوگی، اور دوست پہلے یہاں موجود ہیں۔ جی تو بس آپ سے تھوڑا سا آپ کی شاعری کو، کیونکہ اردو ادب کی شان میں ایک اہم اضافہ کہا گیا ہے آپ کی جو شاعری ہے، تو کیا آپ ہمیں کچھ آپ کے کام کے پیچھے اس کا مضمون اور الہام کے بارے میں کچھ تاثر دیں گے؟ جیسے اتنی تعریف جو آپ نے حاصل کی ہے آج تک، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم لوگوں کو اور بتائیں۔ مجھے لگا کہ یہ اگرچہ بظاہر آسان ہے لیکن یہ مشکل بھی بہت ہے کہ اپنے لیے یہ ایک طرح سے اپنی ایویلیویشن کرنا اور اس میں بیلنس کو کوشش کرنا کہ وہ رہے، تو یہ ایک ہے مشکل کام۔ تو میں تجزیے کی کوشش کرتا ہوں، یہ نہیں میں کہتا کہ میں نے کتنا کوئی بہت عظیم کام کر لیا یا بالکل اچھا کام نہیں کیا، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں بنیادی طور پر اس میں مجھے پتہ ہے، اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ میں فطری شاعر ہوں، کیونکہ میں نے اپنے اندر اپنی 8-9 سال کی عمر میں شعری جراثیم جو ہوتے ہیں وہ پائے، کچھ میں گانوں کے طرح کہنے کی کوشش کرتا تھا، ترانے بنانے کی کوشش بچپن میں۔ 9th کلاس میں باقاعدہ میں نے شاعری شروع کی، اور یہ جو میری جس غزل کا آپ نے شعر ابھی پڑھا ہے، یہ میری 2nd ایئر جب میں تھا 12ویں کلاس میں، 16-17 سال کی عمر ہوگی جب میں اپنے شہر کے مشاعروں میں اور بڑوں کے ساتھ آنا جانا تھا میرا، تو یہ تب کی ہے۔ اور اگر اس وقت میں یہ شعر کہنے کے قابل ہوا تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں میرا یا میرے کسی مطالعے کا یا کہیں سے سیکھنے کا یا جسے اقتصاب کہتے ہیں، لرننگ، اس کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ یہ میرا شاید فطری شاعر ہونا، پھر مجھے اس طرح کے حالات ملنا جو میرے احساسات کو، میری کیفیات کو وہ یعنی اس میں شدت دے کر اظہار کی طرف مائل کرنے کی جو ایک صورتحال تھی مزاج میں، وہ پیدا ہوئی۔ تو اس سے تو میں
خود کو تو کریڈٹ نہیں دوں گا کہ میں نے بڑا محنت کی. یہ شاعری محنت سے خراب ہوتی ہے. بالکل آپ جتنی محنت سے شعر کہتے ہیں, مشقت سے کہتے ہیں, کوشش کر کے شعر کہتے ہیں, اتنا میکینیکل ہو جاتا ہے. جی, تو ایک ہنر ہے کہ یا تو آپ میں ہے تو آپ اس کو تھوڑا اور صحیح کر سکتے ہیں. یہ جو ہنر والی بشرا بات ہے, یہ بھی لوگوں کی دی ہوئی ہے ہنر. جی جی جی, یہ ودیعت ہے میں سمجھتا ہوں. جی جی جی, پہلے یہ ودیعت ہے, عطا ہے, پھر اس کے بعد ہنر یا آپ کا اس پر گرفت ہونا فن پہ آپ کی تب ہے. کیونکہ اگر یہ پہلے دن سے ہنر ہو جائے, ودیعت نکل جائے اس میں, تو وہ پھر صرف ایک ڈھانچہ جسے ساختی آپ نے کئی لفظ بھی یوز کیا شاید یا لوگ کرتے ہیں, وہ ساخت رہ جائے گی, سٹرکچر. اب وہ سٹرکچر آنکھوں کو بھلا بھی لگ سکتا ہے, کانوں کو بہتر بھی لگ سکتا ہے, لیکن وہ دل کو کہیں چھیڑ جائے, کہیں روح کو ٹچ کرے, اثر کرے, دیر پا کر لے, کسی کی زندگی پر اتنا اثر انداز ہو کہ اس کے دکھ یا سکھ بانٹنے کی طاقت رکھتا ہو, یہ مشکل ہے. سٹرکچر بھلا تو لگ سکتا ہے, لیکن وہ آپ کا ساتھی, آپ کی سہیلی, آپ کا دوست نہیں بن سکتا. وہ جو اس کے اندر روح ہوگی شعر کے اندر, جو روح سے نکلے گی تو آئے گی, تو تب ممکن. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور میرے خیال میں ایسے بہت سے لوگ اس سے متاثر بھی ہوئیں گے اس گفتگو سے, کیونکہ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ صرف ہنر چاہیے, باقی چیزیں نہیں چاہیے, بٹ میرے خیال سے دونوں ہی چیزیں ثانوی ہے ہنر. جی, یعنی ہنر کے بغیر, میں اب آپ کو دوسری مثال دیتا ہوں. اسلوب کی لوگ بات کرتے ہیں, لیکن اس کی تعریف بھی نہیں کرنا آتی لوگوں کو بہت سارے. میں تو پہلی بات یہ کرتا ہوں کہ اسلوب وہ ہے, کرافٹ کی بات کرتے ہیں, یہ کرافٹ ہو بڑا. کرافٹ کا مطلب یہ ہے کہ بہت نپا تلا آپ کا مصرع, شعر, لفظ بہت توازن کے ساتھ, تراکیب والے, مرصع. لوگ کہتے ہیں جی اعلیٰ کرافٹ ہونا چاہیے. میں یہ وہ جو جس کرافٹ کی بات کرتے ہیں وہ ہمیں نظر آتا ہے بنا ہوا, اس میں بنت نظر آتی ہے, اس میں مصرع سازی نظر آتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بڑا کرافٹ وہ ہے جو محسوس ہی نہ ہو کہ یہ کرافٹ ہے, یہ بڑا کرافٹ. یعنی اتنی سادگی سے وہ توازن کے اندر ہو کہ پتہ نہ چلے کہ یہ تو کرافٹ تھا. میں بڑے عظیم شعراء کی بے تحاشا, تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا, اس سے بڑا کرافٹ ہی کوئی نہیں. چاہے کہ ہم تراکیب والے بڑے بڑے الفاظ نہیں ہیں, بہت مشکل سمجھنے کے لیے. تو ہنر جو ہے آنا چاہیے, وہ آتا رہتا ہے جب آپ شعری ریاضت کرتا ہے شاعر. احساس کی ریاضت کے بعد جب وہ زبان اور اس کے اظہار کی زبان کے ذریعے صفحے پہ لانے کی ریاضت کرتا ہے, تو کرافٹ کی ریاضت, مصرع سازی کی ریاضت, شعر کو تراکیب وہ رہتی ہے. لیکن کئی دفعہ یہ اس ریاضت, پریکٹس, ہنر کے بغیر ایسی چیزیں آ جاتی ہیں. جیسے میں نے آپ کو یہ اپنی مثال دی, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ شاعری کیا ہے, بس شوق تھا, شاعری اظہار کا شوق تھا. وہ شعر لکھا تو ابھی آپ نے بھی ذکر کیا تو یہ 40 سال تو ہو گئے ہیں اس شعر کو, اس سے بھی زیادہ. میرے خیال میں 81 میں نے یہ کہا تھا, تو 42 سال سے اگر یہ شعر, تو ہے سورج تجھے معلوم کہاں رات کا دکھ, تو کسی روز میرے گھر میں اتر شام کے بعد. تو اس وقت تو مجھے, میں کیوں کہوں جی میں بڑا کوئی استاد شاعر اور فلان, نہیں, یہ اللہ کی عطا ہے. بلکہ میں اپنے وثوق سے کہتا ہوں, پورے اعتماد سے کہتا ہوں کہ اچھے شعر پر انسان کا اترانہ بنتا ہی نہیں, کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے, نظام فطرت کی طرف سے یا قدرت کی طرف سے, جس کا جو عقیدہ ہے, چاہے کوئی خدا کو نہیں مانتا تو نظام قدرت کو, نظام فطرت کو تو مانتا ہے, تو یہ اس کی عطا ہے. یہی الہام ہے جس کی بات آپ نے کی تھی, کہ جو الہامی شاعری ہے جو آپ پہ اتری ہے, وہ اس کا کرافٹ بھی خود میں ہوگا, ہنر بھی اس میں آپ کو نظر آئے گا, مشاقی بھی, اگرچہ اس کی کوشش نہیں ہوگی. تو کچھ اور آپ اپنی تعلیم اور پس منظر پر ہمارے سامعین کو کچھ روشنی ڈال لیں کہ آپ کی تعلیم کہاں ہوئی, اور پھر اس کے مزید کیا رہا. میں نے ایم ایس سی نفسیات تک تو اپنے جھنگ میں, آبائی شہر میں کی. پھر میں فلسفی میں یہاں پنجاب یونیورسٹی لاہور میں آ گیا. اس کے بعد اسلامیہ کالج ریلوے روڈ ہے, وہ اپنے شوق سے میں نے ایم اے انگریزی میں 10 سال کی ایج ریلیکسیشن لے کر میں نے داخلہ لیا. پھر اس کے بعد یعنی ادب کو تو پڑھا نا, اساتذہ نے میرے, ڈاکٹر انیس ناگی ہمارے بہت پاکستان اور اردو کے بڑے وہ نقاد اور ناول نگار, بڑے جدید
غزل اور جدید شاعری کے بانیوں میں سے ہیں. جی. وہ انہوں نے بہت رہنمائی کی. منیر نیازی صاحب سے بہت میں نے رہنمائی حاصل کی. ایک زاہد ڈار صاحب تھے, وہ پڑھتے ہی صرف کتابیں ساری زندگی پڑھی ہیں. انہوں نے شادی بھی نہیں کی کہ میری کتابیں پڑھنا. انہوں نے بہت بتایا کہ کیا لٹریچر پڑھنا ہے, کون سا کس طرح پڑھنا ہے. اور پھر میں نے یعنی لٹریچر پڑھا, کوشش کی کہ دنیا بھر کا فرانسیسی لٹریچر ملے, رشین ملے, عربی, فارسی, انگریزی. تو کوشش کی جتنا بندہ اپنے باقی کام کاج کے ساتھ کر سکتا ہے. پھر مجھے جو پاورٹی ایلیویشن کا مجھے اندر سے میرا تھا. میں ایک شو کرتا تھا ریڈیو پہ اپنی نیٹو زبان میں, جانگلی جسے ہم کہتے ہیں, جھانکی زبان میں. تو وہ بہت مقبول ہو گیا. ایک بھولا سادہ غریب آدمی ہے جو اپنے حالات ملک کے, اور ہنساتا بھی ہے ساتھ. وہ بہت ہی یعنی کہ مزے میں ایسی بات کر جاتا ہے کہ لوگ ہنس ہنس کے, اور بات میں ہوتی دکھ بھری بات ہوتی ہے, اس میں غربت بھی ہے, دکھ بھی ہے. تو وہاں سے مجھے آیا, وہاں کسی نے مجھے آفر کی مائکرو فائنانس کی کمپنی میں آنے کی. حالانکہ وہاں میرا اپنا اس وقت میں ایڈورٹیزمنٹ کا, مارکیٹنگ کا بزنس بھی ساتھ کھا رہا تھا. تو مجھے تھا کہ نقصان ہو جائے گا, لیکن میں نے کہا یہ کام تو شوق کا ہے. میں ان کے پاس چلا گیا ایک ادارے میں, مائکرو فائنانس. پھر میں نے اکنامکس پڑھنا شروع کی, مائکرو فائنانس پڑھنا شروع کیا بغیر کسی ادارے میں جا کے, اپنے شوق سے. پھر مجھے تھوڑا تھوڑا, چونکہ میں ٹی وی پہ پولیٹیکل شوز بھی کرتا تھا, پھر میں نے پولیٹیکل اکانومی پڑھی. اور اسکالرز جو تھے ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا شروع کیا, سیکھنا شروع کیا. پھر ان اداروں میں ایک سے دوسرا, پھر میں نے اپنا فرض فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی. اس وقت جب ورلڈ بینک کو اور یہ جو بڑے ادارے ہیں, IMF, ان کے ذیلی کچھ ادارے ہیں, ان کو چاہیے تھا اسلامک مائکرو فائنانس کا ماڈل, اور بن نہیں رہا تھا. تو پھر میں نے اپنا ادارہ بنایا, فرض اسلامک مائکرو فائنانس ماڈل. اور پھر یہ میں نے ماڈل بنایا, پھر اس کے پائلٹ پروجیکٹس کیے, پھر چیزیں جو ہے وہ دیکھی ذرا گہرائی میں اتر کے. پھر اسلامک اکنامکس بھی پڑھی, معیشت, پھر سوشلزم پڑھی, پھر میں نے کیپٹلزم بھی پڑھا, کیونکہ وہ تبھی ممکن ہو سکتا تھا کہ میرا یہ کیسے. پھر ایک وہیں سے مجھے آیا کہ یہ جو ٹرکل ڈاؤن تھیوری ہے جو اس وقت دنیا چل رہی ہے, اس نے اپنے اس طرح کے اثرات جو ہیں وہ مرتب کیے نہیں جو کہہ گئے تھے. اور یہ اب جو ہمارے ویسٹرن اکانومسٹ ہیں وہ بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ناکام رہا ہے اس طرح فروٹس دینے میں. تو پھر میں نے اس کے کاؤنٹر میں ٹوسٹ اپ اکانومی تھیوری کا تصور دیا, جس میں بارٹر سسٹم ہے, جس میں پارٹنرشپس ہیں, جس میں رسک کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے ہم ٹرانسفر نہیں کرتے بلکہ شیئر کر کے اس کو کمزور کرتے ہیں. میری تھیوری کے اندر اس نے بہت سارے لوگوں کو, ماہرین کو متوجہ کیا کہ یہ بہت اس نے اچھی بات کی کہ رسک جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا, سارے مانتے ہیں, وہ اس کو کم کرتے ہیں. کم کیسے کرتے ہیں کہ آپ پہ ڈال دیا سارا. میں نے کہا یہ تو پھر وہی بٹر فلائی ایفیکٹ ہوگا, سب ایک کو لگے گا, دوسرا تیسرا پھر برباد کر دے گا, سب پرائم لون جیسے اور کرائسس آ جائیں گے. تو یہ جتنا شیئر ہم کریں گے تو پھر یہ کمزور ہو جائے گا. یہ بہت ہی اہم بات ہے. اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی جیسے ایک نظریہ یہ ہے کہ بھائی آپ ایک پر سارا ذمہ داری نہیں ڈالیں, اگر نقصان ہوتا ہے تو پھر اس سب کا برابر کا حصہ اتنا ہی جتنا کہ منافع میں. اور آپ کی تعلیم جس طرح سے آپ نے بتائی, اتنے سال آپ نے پڑھا, اور صرف تعلیم نہیں حاصل کری مگر علم کا نظریے سے آپ نے جو میں نے تو دو اپنے یہ پڑھی نا جی, ماسٹرز میں نے فلاسفی اور انگلش, میں نے امتحان کے نظر سے نہیں پڑھے نہ دیے, لیکن سب سے لائق میں تھا. ٹیچرز کہتے تھے کہ ایسا تو اسٹوڈنٹ ہی نہیں آیا کبھی. ایک اسلام کے نظریے سے اس کو جوڑ کے پھر ایک ایسا ادارہ قائم کرنا, اور اس طرح کی تھیوری کو اسلامک اس سے اور میں نے بغیر کسی سے فنڈز لیے, ڈونیشنز لیے, کم جو کچھ دوستوں نے کم کی ہوگی, میں نے اپنا, میرا گھر تھا آبائی, میں نے وہ بیچا, میرے کچھ پراپرٹی تھی وہ میں نے اس پہ لگا کے اپنے شوق, اور شوق ختم ہو گیا, مشن بن گیا کہ میں ایک ایسا نظریہ دوں جو حقیقت میں غربت پر ایک طرح کا وہ ایفیکٹ ڈال سکے. اور پھر جب پہلا انہوں نے کیا, آکسفورڈ نے اس پہ تھیسس کیا, ان کا ایک پورا شعبہ ہے آکسفورڈ مائکرو فائنانس انیشیٹو, ایک ڈپارٹمنٹ ہے, تو انہوں نے کیا. میں جا کے ریسرچر سے ملا بھی ادھر, اور انہوں نے پھر مجھے ہائیڈلبرگ یونیورسٹی نے اس کے لیے بلایا سارا. پھر مرسی صاحب نے بلایا, وہ چاہتے تھے میرے ماڈل کو اپنے ملک میں رائج کرنا چاہتے تھے. ان سے میری ان کے بینکرز, گورنرز, ایکسپرٹ سے ملاقاتیں ہوتی رہی. میں نے وہاں سروے کیا,
چیزیں آئیڈینٹیفائی کی، جی بزنسز مختلف جو غریب آدمی کر سکتا تھا. ان کی مسز سے ملاقات ہوئی، جس دن ان سے ہونی تھی تو ترکی کے وائس پریزیڈنٹ آئے تو انہوں نے پھر مجھے فون پہ معذرت کی، تو کہا جی مسز میری ہیں وہاں جو خواتین آئی ہوئی تھیں، وہ چاہتی تھی کہ خواتین جو غریب ہیں یا بیوہ ہیں یا یتیم ہیں ان کی ہیلپ کے لیے ماڈل ہمیں یہ اچھا لگا تو آپ ہمیں وہ کریں. لیکن ان کی گورنمنٹ انہی دنوں میں ہی پھر وہ ٹاپل کر دی گئی، جس کی وجہ سے وہ نہیں ہوا. چلیں تو بہت اچھا آپ کا سفر یہاں تک رہا، کیونکہ علم کو کسی طرح سے زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں لوگوں کے لیے، کس معاشرے کو کس طرح سے اس کو بہترائی اس سے حاصل ہو، کچھ فائدے حاصل ہوں. کہ لوگ اپنے لیے تو بہترائی پڑھ کے بہت لوگ کرتے ہیں، مگر معاشرے کے لیے بہت کم لوگ سوچتے ہیں کہ اس کو کس طرح آپ کریں. میں تو اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اگر زندگی میں آپ کسی کے لیے کچھ کر جاتے ہیں یا زندگی گزارتے ہیں تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے اپنے لیے. یہ تو ایک صدقہ جاریہ بھی ہے کہ آپ نے ایسی ایک چیز دنیا میں چھوڑ دی کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، حاصل کریں گے. الحمدللہ کسی کی مدد کے بغیر 10,000 سے زائد گھروں کو میں نے پیروں پہ کھڑا کیا، چھوٹے چھوٹے کاروبار کرائے. آپ یقین کریں گے کہ $4-5 سے میں نے بزنس شروع کروا دیے خواتین کو، کہ وہ چھلیاں ابال کے، گلوز پہن کے، صاف ستھرا ہائیجینک، وہاں پہ مٹی سے محفوظ کسی پرائمری اسکول چھوٹے اسکول میں بیٹھ جائیں. پرنسپل سے بات کروا دی، وہ 10 روپے کے سٹے لیے انہوں نے. اور جو جس کو کھانے کا ایک چھوٹا بچہ اور بیوہ عورت اور نہیں تھا، اس کو جب 150 روپے بھی ملنے شروع ہو گئے دن کے، تو وہ خودکشیوں سے بچ سکتے ہیں لوگ اگر تھوڑا سا بھی ہم ہیلپ کریں تو. اور لوگ آج کل تو بہت بڑی فنڈنگ اور بہت بڑا سب انویسٹمنٹ کی بات ہے، مگر آپ نے اس لیول سے شروع کیا، اس طرح سے شروع کیا کہ جہاں پہ بالکل نہ کے برابر کوئی ایسی رقم نہیں چاہیے، اور لوگ جو واقعی ضرورت مند تھے ان کی مدد بھی ہوئی. تو یہ تو بہت سراہنیہ بات ہے. آپ کی جو پنجابی شاعری ہے وہ بھی بہت ہے، جتنی اردو شاعری اتنی پنجابی شاعری بھی ہے. تو کچھ اس میں آپ نے بہت اس کے لیے بھی سراہا گیا ہے. تو کس طرح سے پنجابی شاعری اور اردو شاعری مختلف ہے آپ کی؟ کیونکہ یہ تو دو الگ طرح کے الفاظ اس میں ہوتے، پنجابی میں، اردو میں الگ طرح کے ہوتے ہیں. اور اس کو کیسے آپ نے، ان کے ردیف قافیے الگ ہوتے ہیں، تو کیسے آپ اس کو لکھتے ہیں؟ جب میں نے یہ آپ کا سوال پڑھا تو پھر میں نے سوچا ہے، پہلے تو سوچا ہی نہیں تھا. یہ اتنا مشکل اور شاندار سوال تھا کہ پھر کیوں، ضرورت کیا پیش آئی؟ پھر ایک ہی زبان میں اگر مجھے سہولت تھی پنجابی میں یا اردو میں تو اسی میں کرتا رہتا. پھر میں نے نا کچھ تھوڑا سا دیکھا، مطالعہ کر کے بھی کوشش کی کہ مجھے پتہ ہو. تو مجھے پتہ چلا کہ میری جو پنجابی شاعری ہے وہ صوفیانہ شاعری کے زیر اثر زیادہ ہے، تصوف اس میں زیادہ ہے. اس کا جو انداز ہے، اس میں جو چیزیں آئی ہیں یعنی شامل، یعنی جو مزاج آیا ہے اس کا، لفظ بھی ہیں جو جسے میں کہوں گا انگ، وہ انگ جو ہے وہ پھر مجھے، چونکہ میرا تعلق جو ہے وہ سلطان باہو، حضرت سلطان باہو کی میرا وہ زمین سے مٹی سے تعلق ہے. پھر ہمارے ہاں قافیاں گائے جانے کا بڑا رواج ہے، جھنگ میں، ملتان، بہاولپور، ہمارے علاقوں میں. اور کافی جو ہے وہ تو صوفیانہ شاعری ایک تو الگ صنف بھی ہے، اور گائکی کا نام بھی کافی ہے. اور وہ گائکی والی کافی کے انگ میں صوفیانہ کلام ہی جچتا ہے. ابھی جیسے میرا اس میں اثر آپ کو نظر آئے گا. پھر میں نے کوشش کی کہ میں اردو کے قریب بھی کروں اس انگ کو، جو میرا پنجابی کا انگ تھا، اردو کے قریب بھی کروں. اور ہندی کا بھی کچھ لب و لہجہ اس میں آیا. لیکن یہ میں آپ کو ایک اپنا گیت بتاتا ہوں، کدی آمل سامل یاروے، میرے لونوں چیخ پکاروے. تو یہ وہ چیز تھی جو اردو میں مجھے نظر نہیں آئی، جو اس طرح کا لہجہ. یا میرا شام سلونا شاہ پیا، یہ میں نے پنجابی سے اٹھا کے اردو میں تھوڑا اس کو لے کے آیا. اس میں تھا کہ دل ساڈا درباراں ورگا، نہ لامی الزام وے ڈھولا، صبح سویر دا وعدہ کر کے کر چھڑی ہوئی شام وے ڈھولا. اس میں جو اظہار کی جو ایک طرز کہہ لیں یا انداز تھا، وہ صوفیاء کے ہاں ملتا ہے. تو وہ تھوڑا فرق میں یہ کر سکتا ہوں. دوسرا، اس پنجابی میں زیادہ ملوک ہے میرا پہلے کی، لیکن ابھی جو ہیر آئی ہے اس میں پھر
ایک ایلیمنٹ ایک طرح کا ہے، جیسے مزاحمت کا، میرے وہ ایک کتاب ہے مزاحمت کریں گے ہم، اور ہیر فرد شاہ، ان دونوں کا مزاج تقریباً موضوعات یکساں ہیں، مزاج شاعری کا جو ڈھنگ ہے، ڈھب ہے، وہ مختلف۔ اور آپ کو اپنی شاعری کے لیے کبھی کوئی تنقید ایسی دیکھنا پڑی، آپ کے سامنے کچھ ایسا آیا کہ کبھی کوئی ایسا مطلب کہ لوگ کرٹیسزم جو ہے نارملی، جیسے آپ کی شاعری ہے بہت ہی اچھی شاعری ہے، مگر کہیں نہ کہیں ایک اچھے شاعر کو بھی کہیں ایسی بات سننی پڑ جاتی ہے جو اس کو اچھی نہیں لگتی ہے، اور آپ کی شاعری میں کوئی خاص ایسی تحریر یا شاعری کا انداز ہے جو آپ بتانا چاہیں ہمارے سامعین کو، تو وہ بھی بتائیں۔ تنقید میں جو شاعر جس کو مقبولیت حاصل ہو جائے نا، جی جی تو عام طور پہ مقبولیت سے مراد یہ کہ لوگوں کی محبت جی جی اور قاری کا پیار، وہ جو آپ کے ارد گرد شعراء ہوتے ہیں وہ پھر اس سے تھوڑے جی بعض اوقات تو وہ غمزدہ ہو جاتے ہیں، رنجیدہ ہو جاتے ہیں، جی دکھی ہو جاتے ہیں کہ یار ہمیں اتنی نصیب نہیں ہوئی پاپولیرٹی، اور جو اچھے شعراء ہوتے ہیں وہ اپریشیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جی یعنی منیر نیازی صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور میرے بارے انہوں نے لکھا کہ یہ عہد حاضر میں شاعری کا وارث ہے۔ ماشاءاللہ، بہت بڑی بات ہے، وہ تو خود ہی جو کسی کو شاعر ہی نہیں مانتے، وہ ایک نوجوان شاعر کو یہ کہا۔ اسی طرح احمد ندیم قاسمی صاحب نے کہا کہ جدید ترین نسل کا جدید ترین شاعر ہے۔ اس وقت یہ میری پہلی ایک دو کتابیں تھیں۔ جی 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 انیس ناگی صاحب نے میری نظموں کو ویسٹ لینڈ سے زیادہ بڑا، ٹی ایس ایلیٹ کی نظموں سے زیادہ انہوں نے ریٹ کیا، جب بعد میں اچھا جو یہ باقی جس تنقید کی آپ بات کر رہی ہیں، یہ ہیں خوفزدہ شعراء، یہ شعراء ہیں جو پڑھتے، اپنی شاعری بھی نہیں پڑھتے، اور غزل کا شاعر تو اتنا معصوم ہے، میں معصوم قوموں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اتنا معصوم ہے کہ وہ یعنی کہ وہ پڑھائی کو اپنی، جیسے کہتے ہیں نا کم جوان دی موت، یہ پڑھائی تعلیم مطالعہ ان کی موت ہے، انہوں نے پڑھنا چاہتے۔ اچھا 4-5 انہوں نے یاد کر لیے ہوں گے کلاسیکی بڑے اساتذہ، اور پھر خود کو ان کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرنے کے چکر میں دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے کہ جی یہ اس میں فلاں نے، داغ نے یہ کہا، فراق نے، غالب میر، ان کے نام اپنی غزلوں میں بھی یہ لکھتے ہیں احساس سے کمتری کی وجہ سے۔ تو ایسا شاعر تو خوفزدہ ہو جاتا ہے ساتھ بیٹھے ہوئے شاعر سے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور کیونکہ اس کو اپنی ذات کو اصل میں استاد ثابت کرنا ہوتا ہے۔ مجھے ابھی میری بات ہو رہی تھی عاطف سے اور مسعود سے، میں نے کہا یار میں تلاش کرتا ہوں نوجوانوں میں، ہم عصروں میں، کہیں سینئر، مجھے اچھا شاعر، کوئی اچھا شعر کہیں سے ملے، مجھے لگتا ہے کہ میری روح سرشار، مجھے خوشی کا ایک موقع ہاتھ آ گیا، کیونکہ شاعری میرا کام ہے نا، میں شاعر ہوں نا، شاعری پسند کرتا ہوں، تو کہیں سے بھی ملے گی، چاہے وہ میری ہوگی چاہے کسی کی ہوگی، تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے کوئی طاقت مل گئی ہے، ایک اچھا شعر اور آج میں نے سن لیا ہے، اور میرا پیار ان لوگوں سے بڑھ جاتا ہے، اور کیونکہ مجھے تو خوف نہیں میرے اندر، جن کے اندر یہ خوف ہوگا کہ یار اس کو کسی نے سن لیا تو یہ کہے گا کہ مجھے نظر انداز کر۔ بالکل، ایک شاعر کی روح دوسری شاعر کی روح کو پہچانتی ہے اور اس سے بالکل، اور ایک شاعر کی روح متوجہ ہوتی ہے، ایک شاعر کی روح بدروح کو بھی پہچانتی، کسی شاعر کی یہ بھی بتا، مجھے بدروحوں کا بھی بڑا اندازہ۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سمجھ ہی نہیں پاتے شاعری کو، وہ سوچتے ہیں کہ یہ صرف خیالات ہیں جو کسی نے لکھ دیے، تو وہ اس کی جتنا اس کی اثر ہے اس کے اندر مصنوعی لوگ، مصنوعی شاعر، مصنوعی انسان، اور مصنوعی تحریریں، مصنوعی بولنا، اس کے لیے حساس ہونا بہت ضروری ہے۔ میرے خیال سے جو حساس انسان ہوتا ہے وہ دوسرے کے درد کو، تکلیف کو جو اس نے لکھا ہے کسی اپنے نظریے سے، وہ سمجھ سکتا ہے، مگر ایک انسان میں جو حساس نہیں ہوتا ہے وہ شاعری کو نہیں سمجھ سکتا۔ 100% یہی بات ہے، آپ سے اتفاق ہے بالکل۔ اب دیکھیں نا، آپ ادب کی قاری ہیں، ادب کو اپنی دل سے پڑھتی ہیں، اپنی خوشی کے لیے، یہ وہی چیز ہے جو حساس چیز۔ اور آپ نے پوچھا میری شاعری میں ایسی کیا خاص بات ہے، میں دل سے لکھتا ہوں، ایک حساس انسان ہونے کی بنیاد پہ لکھتا ہوں، اور وہ میرے جیسے دلوں کو اچھی لگتی ہے، ان تک پہنچتی ہے، یہی خصوصیت ہے۔ ورنہ 40 سال پہلے کا شعر اور آج کا بھی، ابھی جیسے وہ عماد صاحب نے مجھے کہا، ان کو پسند آیا کہ بعد آنکھوں کے میرا دل بھی نکالا اس نے،
اس کو شک تھا کہ مجھے اب بھی نظر آتا ہے. یہ تو بہت ہی گہرا ہے, بہت ہی. تو یہ اداسی, یہ تنہائی, یہ رویوں کا رد عمل ان کے خلاف جو بھی ہے ایک حساس انسان کا. جی, یہ تو بہت ہی, تو یہی اس میں یہ ایسا انسان سمجھ ہی نہیں سکتا ہے جو بالکل دل سے جو چھوتی شاعری, وہ ایسے لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں جو حساس ہوں, جو سمجھ ورنہ نہیں سمجھتے. بہت سے لوگ جو ہیں بس ان کے سر کے اوپر نکل جاتی کہ اس کا مطلب کیا ہے. اور آپ کی شاعری میں محبت اور عشق کے بھی مضامین نمایاں ہیں, تو کیا آپ کی شاعری میں کوئی خاص مطلب اس کے بارے میں کچھ سنائیں ہم لوگ, مطلب سامعین کو ہر طرح کی شاعری پسند ہوتی ہے, تو کچھ ایسی. اصل میں میری شاعری میں اس طرح کا جی سراپا, تو سراپا نگاری بھی ایک جزو ہے شاعری کا. تو میرے ہاں کسی خاتون محبوب کا سراپا نہیں ہے بالکل پوری شاعری میں. کہیں کچھ شرارتاً ایک آدھ شعر میں لکھ بیٹھا تھا تو میں نے اس کو رہنے دیا, اور آج تک مجھے صفائی دینا پڑتی ہے اپنے آپ میں کہ یار یہ شعر میں بتا دوں میں شرارتاً. تو محبت سے حاصل ہونے والا دکھ, جدائی سے حاصل ہونے والی اداسی, ہجر سے. تو اور کون سے رنگ و بہار جو ہیں آپ کے شاعری میں ہیں جو کیونکہ آپ کے اس میں رومانٹسزم نہیں ہے؟ نہیں, رومانٹسزم ہے نا, مگر کم, لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ اس پہ ہو کہ بس آنکھوں کی تعریف ہے اور قد ایسا ہے, رنگ ایسا ہے. نہیں, ایک جو روح سے روح کا رشتہ ہے, اس طرح اس کے درمیان پیدا ہونے والی دراڑیں, پیدا ہونے والی کوئی فاصلے, کچھ خلا, کچھ محرومیاں, کچھ ناآسودہ آرزوئیں, ان کا کرب, اذیت عجیب, پھر موت کی اذیت, بچھڑ جانے کا, ایسے لوگ پیارے لوگوں سے جن کا زندگی سے بچھڑنا جو ہے وہ بہت بڑا سانحہ تھا, پھر آگے چل کے وہ, پھر جو سماجی رویے ہیں, اس پہ تو آپ نے کافی لکھا ہے, سماجی پرابلمز پہ جو معاشرے میں. ایک میں 2-3 شعر آپ کو سناتا ہوں. اداس شامیں اجاڑ رستے کبھی بلائیں تو لوٹ آنا, کسی کی آنکھوں میں جاگنے کے عذاب آئیں تو لوٹ آنا, میری وہ باتیں تو جن پہ بے اختیار ہنستا تھا کھل کھلا کر, بچھڑنے والے میری وہ باتیں کبھی رلائیں تو لوٹ آنا, میں روز یوں ہی ہوا پہ لکھ لکھ کے اس کی جانب یہ بھیجتا ہوں کہ اچھے موسم مگر پہاڑوں پہ مسکرائیں تو لوٹ آنا. اب یہ رومانٹک ہے, محبت ہے اس میں, عشق ہے, جدائی ہے, کسی کے روپ رنگ لیکن وہ نہیں ہے کہ کوئی عارض و لب و عارض وہ نہیں ہے. جی, رخسار بہت ہی اعلیٰ شاعری ہے آپ کی, اور ویسے معمولی نہیں ہے. جیسے زیادہ تر لوگ جو لکھنا شروع کرتے ہیں تو شروع میں وہ کسی کی آنکھوں پہ اور چہرے پہ اور محبت پہ اور اس پہ ہی لکھتے ہیں, مگر آپ کی شاعری میں ہے تو محبت, مگر وہ ایک الگ طرح سے اس کا نظریہ ہے, اور الگ طرح کی, یعنی آپ کو میرے محبوب کی روح نظر آئے گی, اس کا جسم نظر نہیں آئے گا. تو کافی اچھی, جیسے مولانا روم نے بھی جیسے محبت تو بتائی ہے, مگر ایک وہ صوفی, جس طرح سے صوفی والی محبت, جیسے محبت ہوتی صوفزم میں کہ یہ نہیں ہے کہ بس آپ نے کسی کو کی طرف آپ بس اٹریکٹ ہو گئے. اچھا, وہ پھر بعد میں اس طرح کے شعر بھی لکھتے ہیں کہ وہ جو ہے نا خدا کی محبت تو تھا, وہ پہلے والی یوں تھی اور اب دوسرا عشق, اور اب تیسرا عشق, یہ ایسے ہوتا ہے, چوتھا عشق. وہ پھر اس طرح کے بھی اشعار آپ کو مل جائیں گے مختلف. زمانہ تو تھا, آتے ورنہ پتہ نہیں دوسرے لوگ آتے جاتے ہوئے موسم تھے, زمانہ تو تھا. وہ ہر عشق میں یہی چکمہ دے رہے ہوتے ہیں. لیکن اچھا ہے, برا نہیں ہے یہ. آپ نے یہ بھی بتایا آپ کو آکسفورڈ یونیورسٹی میں کچھ آپ کے جو پروجیکٹس رہے, اس میں آپ کے جو اکنامکس سے ریلیٹڈ مالی جو نظریے تھے اس کو عمل میں لانے والے جو پروجیکٹس بہت دلچسپ تھے. تو ان پروجیکٹس کے بارے میں تھوڑا سا ہم لوگ کو اور بتائیے کہ اس پہ آپ نے معاشرے کے حقوق پر کیسے اثر ہوا, اس کے مطلب آپ نے جو لکھا ہے تو وہ کس طرح سے فائدہ دے گا آگے آنے والے لوگوں کو بھی, اور کس طرح سے اس کو قلم بند کیا آپ نے, اور کیا آپ کا نظریہ تھا, اس سے کیا فائدہ ہوگا. ایک اسلامک کانفرنس تھی اکنامکس کی, تو اس میں چونکہ زیادہ تو میں بتا چکا ہوں, مختصر یہ بتاتا ہوں کہ علامہ اقبال صاحب کے بیٹے جو جسٹس جاوید اقبال, وہ میرے ہی سیشن کو چیئر کر رہے تھے. تو جب میں نے اپنا پیپر پڑھا اور پریزنٹیشن دی کہ جی
تو اور اتنے خوش ہوئے. انہوں نے کہا کہ علامہ صاحب یہ کام کرنا چاہتے تھے, زندگی نے ان کو موقع نہیں دیا. ہمیں خوشی ہے کہ فرت جو ہے وہ ہمارا بیٹا ہے, کیونکہ میرے ان سے ملاقات رہتی تھی. جی بڑے شفیق انسان تھے. ابھی جسٹس ناصرہ صاحبہ سے بھی کبھی کبھی آداب ہوتے ہیں. بہت بڑے بڑے لوگوں سے رہے, مونی نیازی سے, علامہ تو اقبال انہوں نے سے. کیا, انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا فرد نے کام کیا, ایک شاعر نے کیا ہے, علامہ صاحب کی روح خوش ہوئی ہوگی کہ. تو بطور شاعر ہی میں یہ چاہتا تھا کہ میں عملی طور پر بھی کوئی کام ایسا کروں کہ جو مجھے ثابت ہو کہ صرف ہوائی باتیں نہیں کی میں نے. اب میرے ماڈل کو میں نے اپنے طور پہ جتنی کوشش کی وہ کی. اب کسی کو اچھا لگے گا, اب کسی جگہ پہ کوئی مجھے بتائے بغیر بھی میرا ماڈل اپنا آ رہے ہیں, کیونکہ میں نے جو دیہی علاقوں میں بکریوں کی تقسیم, مرغیوں کی تقسیم, گائے بھینسوں کی تقسیم, ادھیارہ, اس کو پورا سسٹم میں لا کے کیا, وہ اب لوگ اس کو آگے بڑھا رہے ہیں, اسکیل اپ کر رہے ہیں. جی جی جی. تو یہ تو بہت ہی مطلب اردو ادب میں بہت سے لوگ صرف شاعری پہ رک جاتے ہیں, مگر وہ اتنا ذہن ان کا اس طرف نہیں دوڑتا کہ اس طرح کی بھی کوئی چیز لکھ کے جاؤ, چھوڑ کے جاؤ, کہ آگے آنے والی پیڑھیاں, اس سے نسلیں سب اس سے کچھ فائدہ حاصل کریں. میں ایک آپ کو ریلیٹ کر دیتا ہوں بات کہ میرے پچھلے جو آپ کے سوالوں میں کہیں ہے ابھی, چلے میں ابھی کر دیتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک میں ایک چلا ہے ایوارڈز کے سلسلے میں جو ایوارڈز دیے گئے ہیں ہمارے, اس کا تو بہت ہی پتہ نہیں کیا یہ ہے سلسلہ, مگر جیسے آج کل ایوارڈز بانٹے جا رہے ہیں تو وہ تو لگتا ہے کہ یہ دوسری دفعہ ہوا. پہلی دفعہ میں اب نام نہیں لیتا, مرحوم ہے وہ, انہوں نے لیا خود ہی. تو ان کے بھی شاعر ادیب 20 25 30 سال پہلے, اور ابھی لیا نہیں, ابھی انہوں نے, ایک تو ہوتا ہے نا ملے, ایک ہوتا ہے لینا, ایک ہوتا ہے ہتھیانا. اب یہی ہو گیا, انہوں نے تو ہتھیایا ہے. اور اس میں جو کرائٹیریا ہے, آپ نے پوچھا کہ کرائٹیریا کیا ہے, یہ کہ کیا 100 کتابیں کرائٹیریا ہے یا 200 مشاعرے کرائٹیریا. ایکچولی اس میں کرائٹیریا بنیادی یہ ہے کہ آپ نے اپنے شعبے میں بے لوث خدمت کتنی کی, اس کا معیار کیا رہا اور اس کی مقدار کیا رہی. یہ ایکچولی ہے. اس کو بیٹھ کے کمیٹیاں پر رکھ لیتی ہیں, پتہ بھی ہوتا ہے لوگوں کو. یہ کیوں لوگ آج شور مچا اٹھے, مجھے تو ملا تھا 1 سال پہلے, تو لوگوں نے کہا کہ ایوارڈ کی کئی تو آپ نے خود منع کر دیے, ایوارڈ کی توقیر میں اضافہ ہو. کئی دفعہ میں نے روکا کہ مجھے نہیں چاہیے. جب میں نے لے لیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ فرحت عباس شاہ کو ملا ہے, ایوارڈ کی عزت بنی ہے. ابھی کچھ ایسے لوگوں کو مل گیا کہ ایوارڈ جو میرا دل کرتا ہے میں بھی واپس کر دوں, اگر اس میں میری ریاست بیچاری کو کے لیے اچھا نہیں ہوگا تو نہ ہوتا تو میں کر دیتا واپس, کہ یہ کن لوگوں کو دے دیا آپ نے. آپ نے ایک پاکستانی رائٹرز یونین بھی بنائی ہے, تو اس کے بنانے کے پیچھے آپ کو مطلب کیا ضرورت ایسی پیش آئی کہ مرکزی صدر بھی ہیں آپ اس کے, تو اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیے, اس کے کردار کے بارے میں, آپ کیا اس میں کرتے ہیں اور کیسے اس میں کیا کام انجام دیتے ہیں. ابھی چونکہ شاعر ادیب وہ طبقہ ہے جو معاشرے کو سنوارتا ہے, جو ہمارے احساسات پر اثر انداز ہوتا ہے, اندر سے انسان کو تبدیل کرتا ہے, حسن دیتا ہے معاشرے کو, تہذیب کو, ثقافت کو, انسان کو. تو ابھی یہ ہو گیا ہے کہ شاعر کو ریپلیس کر دیا گیا ہے متشاعر سے. مصنوعی شعراء, مصنوعی شاعرات, مصنوعی ادیب سامنے وہ اس وقت بن گئے ہیں. اور جو اچھے شعراء ہیں, جینون اور حقیقی ہیں, ان کو تو کوئی پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے. ان کو اتنا اچھا کیا ہے, نیٹ ورکنگ کی گئی ہے ایک دوسرے کو. ہمارے ہاں تو بیوروکریٹ سے نیٹ ورکنگ, ایک آدھ کوئی اکاؤنٹنٹ اوپر بیٹھا ہے جو مختلف اداروں کے آڈٹ کر سکتا ہے, پاکستان کے ایسے بڑے ادارے میں, تو اس نے ان کو ڈرا ڈرو کے ہمارا مشاعرہ. پھر باہر کے لوگوں سے نیٹ ورکنگ کی گئی ہے. مثلا میں امریکیوں پہ حیران ہوں کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم مسلسل پچھلے 30 سالوں سے متشاعروں کو, نان پوئٹس کو, خود غرض لوگوں کو بلا رہے ہیں, اور وہ بلائے جا رہے ہیں. تو اس میں اب بیڑا غرق ہو گیا. وہاں پہ امریکہ میں صحیح شعر کو, اچھے شعر کو سمجھنے اور اچھے شعر پہ داد دینے والا بندہ کوئی نہیں رہ گیا. کوئی خال ہوگا, اکثریت ہے ہو ہی کر کے چلے جاتے. تو ہم یہ جو پاکستان رائٹرز یونین کے بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اس رائٹر کے حقوق کی بات کریں جو جینون ہے. ادب کا حق یہ ہے کہ سچائی کے ساتھ اچھے ادب کو ترویج دی جائے,
اس کو فروغ دیا جائے کہ ہمارے معاشروں کی ضرورت ہے. ہم آپ ایک دوسرے دیکھیں یہاں پہ ہر طرح کی کمیونٹی, ملٹی نیشنل لوگ, اردو زبان کے ہر ملک میں رہنے والے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں زبان اور ادب کی بنیاد. یہ اتنا مضبوط رشتہ ہے اور اس کو ناخالص کیوں کیا جائے, اس کو پاکیزہ کیوں نہ رہنے دیا جائے. بالکل اس میں حسن ہی تب ہے. یہ تو وہ انسانی رشتہ ہے جس کو نہ سرحدوں کی ضرورت ہے نہ ویزوں کی ضرورت ہے. یہ روح سے روح تک سفر کرنے والا ایک ٹول ہے ہمارے پاس. بالکل تو ہم اس کو آلودہ کر دیں, خراب کر دیں. پاکستان رائٹرز یونین یہی کرے گی. یہ بالکل غیر نان پولیٹیکل ہے, اس کا کسی سیاست سے تعلق نہیں ہوگا. لیکن ہم ادیب کے حق کے لیے, ادب کے حق کے لیے بولیں گے, آواز اٹھائیں گے, ایکٹیویٹیز بنائیں گے, ایوارڈز دیں گے جینوئن لوگوں کو, اور جو نان جینوئن ہیں, مصنوعی ہیں, ان کو ہم دھکیلیں گے, پش کریں گے انشاءاللہ. بالکل بالکل کہ اس میں جو واقعتاً جن لوگوں کو ملنا چاہیے ایوارڈ وہ پیچھے رہ جاتے ہیں, اور جو لوگ جیسے آپ نے کہا کہ نیٹ ورکنگ جن کی ہوتی ہے ان کو مل جاتے ہیں. تو ایک طرح سے اس چیز کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ ختم ہو اور جی بالکل جو حقدار ہیں ان کو اس کا وہ ملے. آپ نے اردو تنقید کے حوالے سے جو نظریہ سازی کی کچھ ہے اس پر کچھ روشنی ڈال لیں. اردو کا ادراکی تنقیدی دبستان جی اس نام سے ایک نظریہ سازی کی کوشش کی ہے. اور یہ دیکھیں میں کتنا خوش نصیب ہوں, اللہ کا کرم دیکھیں کہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مشاعرہ پڑھنا اللہ کا کرم ہے. میں سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ اچھا شعر آ جانا, کوئی اچھا کام ہو جانا اللہ کا کرم ہے. مشاعرہ بھی ہے لیکن جو چلتی ہوئی ٹرین یا بس کا ہینڈل پکڑ کے چڑھنا جو ہے, سواری بن جانا, وہ نہیں ہے کرم اللہ کا. یہ اردو کے پاس آج تک اپنا کوئی تنقیدی نظریہ ہی موجود نہیں تھا. ڈسپلن یہ اردو کے اپنا, یہ مغربی ہم تنقیدی تھیوریوں پر گزر بسر کر رہے تھے. تو یہ پہلا اردو کا تنقیدی ڈسپلن ہے اپنا جس کا ادراک ہے. اور یہ اس لیے ہے کہ اب مغربی تھیوریوں کی وجہ سے وہ ان کے اپنے ماحول کے مطابق ٹھیک ہوں گی وہاں, لیکن ہمارے ہاں چونکہ ایک یہ ایسٹ میں اسپرچویلٹی موجود ہے, ہماری تہذیب میں کچھ روحانیت ہے, کچھ رومانس سے الگ سا ہے. ہمارا عشق اور ان کے عشق میں کہیں فرق ہے. تو وہ جو ادراکی تنقید دراصل ہماری اس تہذیبی ان اقدار کو, ہماری ثقافتی اقدار کو سامنے رکھ کر تخلیق کار کے تخلیقی باتیں تک رسائی اور اس کے مطالعے کا نام ہے. یہ کیا کر رہے تھے کہ انہوں نے ایکسکلوڈ کر دیا تھا تخلیق کار کو, اور کلام کو متن کہہ رہے تھے تاکہ وہ عزت کی بجائے بے جان چیز ہو جائے اور جاندار نہ رہے. کلام کو متن کہنا, ٹیکسٹ کہہ دینا, سخن کو. تو اب وہ ہم نے یہ جو ایکسکلوڈ کر رہے تھے رائٹر کو, تخلیق کار کو, اور متن پر فوکس تھا, جسے یہ متن کہتے ہیں, میں کلام اور سخن کہتا ہوں, اس میں اس کا ریوائول ہے کہ نہیں, اس طرح ہم اپنے ادب کو مزید جو ہے نا وہ اتھا گہرائیوں میں پھینک دیں گے, اور تخلیق کار کو تو یہ پھینکنا ہی چاہتے ہیں پہلے. تو چلیں آج کی گفتگو بہت اچھی رہی, اور آپ نے بہت سارے ایسے اہم باتوں جو ہم لوگ دیکھ نہیں پاتے ہیں, اور زیادہ تر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بہت ڈیٹیل میں نہیں بات ہو پاتی ہے, مگر آپ نے بہت وقت دیا اور ایک ایک پہلو کے بارے میں اتنی معلومات ہم لوگ کو حاصل ہوئی ہے کہ آپ نے کس کس طرح سے پہلے شروع کی اپنی زندگی, پھر لکھنا کیسے شروع کیا, پھر آپ کے آکسفورڈ میں کس طرح سے کنٹریبیوشن رہا, فرسٹ فاؤنڈیشن کا کیسے آپ نے آغاز کیا, اور آپ کی جو تنقید کے نظریے ہیں اس پہ بھی آپ نے بہت ہم لوگوں کو تفصیل سے بتایا, روحانیت کے بارے میں بتایا کہ صرف شاعر ایسا نہیں ہے کہ جو اوپر ہی سے اپنے خیالوں کا اظہار کرتا ہے, مگر اس میں روحانیت ہونا بے حد ادب زیادہ آخری بات کر رہا ہوں بشرا صاحبہ, آپ کا شکریہ, آپ نے بہت آپ نے صبر سے, یہ آپ کا شو ہے, آپ ہی کو ہم لوگ, آپ ہمارے مہمان خصوصی ہیں, آپ بالکل بتائیں, دو نہیں آپ چار بتائیں. ادب جو ہے نا یہ بنیادی طور پر ایک بے غرض عمل ہے, سیلف لیس ہو کر یہ کرنے والا کام ہے. تبھی اس میں تاثیر اور برکت آتی ہے. جہاں پہ کوئی شاعر تخلیق کار کسی چیز کو ٹارگٹ کر کے اپنے ذاتی اور مادی دنیاوی مفاد کو ٹارگٹ کر کے کچھ تخلیق کرنے کی کوشش کرے گا, تو اس میں سے جو برکت ہے, جو تاثیر ہے, جو دوسرے دل کو فتح کرنے والی, اس کو چھو لینے والی طاقت ہے, وہ ختم ہو جائے گی. میری سوچ ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. میری سوچ یہ ہے کہ یہ ملنگوں کا کام ہے, سیلف لیس لوگوں کا کام, وہ نہیں ہے, خود غرضوں کا کام. ادب تخلیق کرنا نہیں.
بالکل آپ نے صحیح کیا کہ جیسے کہ اپلاز ادب بھی اب یہ جو ایسے عماد صاحب نے شروع کیا تو اس کے اندر اتنا وقت چاہیے اور اتنی محنت چاہیے اور اس طرح سے ادب کی محفلوں کو قائم کرنے میں بہت محنت جو دکھتی نہیں ہے، سامنے یہی نظر آتا ہے کہ بس آسانی سے ہو گیا ہوگا. تو یہ اس کے لیے دل سے ایک جذبہ چاہیے کہ آپ کو اس میں لگنا ہے اپنی. اب اس میں کتنے لوگ اس تہذیب سے اب ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، ہمارے معاشرے میں چیزیں ختم ہو رہی، مگر اگر 2-4 لوگ لگے ہوئے ہیں آج بھی اور اس کو بڑھا رہے ہیں تو میرے خیال سے کنٹریبیوشن ان کا بہت زیادہ ہے. کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ چیزوں پہ آپ کے جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اس میں یہ نہیں کہ آپ کو کوئی فائدہ ہی حاصل ہو رہا ہے، مگر یہ آپ کو صرف یہ سوچ کے کرنا ہے کہ آپ کو اس کو کس طرح آگے بڑھانا ہے کہ آگے کی لیے بھی نسلوں کے لیے ہم نے کچھ کیا اس میں اپنا. عماد صاحب بڑے آدمی ہیں اور مجھے جو لگتا ہے یہ میں تو ایسا آدمی ہوں کہ سامنے آپ مجھے آپ سے اختلاف ہو نا تو آپ کے گھر میں بیٹھ کے آپ کے سامنے کہہ دوں گا جی کہ یہ مجھے ہے. جی جی جی. اور میرے خیال میں یہی میری عزت بھی اسی بات سے ہے، میری بدنامی بھی اسی بات سے. نہیں بالکل صاف ہونا چاہیے. تو عماد صاحب کے اندر جو خلوص اور جو نیک نیتی اور جو سچائی نظر آ رہی ہے اور جو زبان کی اور اردو ادب کی، اردو زبان کی جو لگن ہے، ایک تو ان کا فرض ہے، یہ میں سمجھتا ہوں منصب خاندانی ان کے ڈی این اے میں شامل ہے، یہ کریں گے مجبور ہے. اور یہ جو جس طریقے سے کام کرنا چاہ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ کل کو اردو بولنے والے، اردو پڑھنے والے، شاعری پسند کرنے والے، ادب پڑھنے والے لوگ ان کے ممنون احسان ہوں گے. بالکل ہم تو ان کا بہت احسان مانتے ہیں اور بہت انہوں نے شاعروں کے لیے بہت اچھا یہ قائم کیا ہے کہ ایک گروپ بنا ہے جس میں ہر مذہب کے لوگ جڑے ہوئے ہیں. بہت سے ایسے لوگ جڑے ہوئے ہیں جن کی جو زبان اردو نہیں ہے انہوں نے سیکھی ہے اپنے سارے جو بھی جہاں جہاں سے بھی تعلیم حاصل کر کے پھر وہ آئے ہیں. یہ نہیں کہ ان کو وصیت میں مل گئی کہ بھائی گھر سے انہوں نے اردو زبان سیکھی. اور اسی پہ ہماری گفتگو بھی چل رہی تھی کہ بہت سے ایسی لیڈیز ہیں جنہوں نے پڑھا خاص طور پہ اردو پہ. اور ایک بات اور جاتے جاتے کر دوں، ایک جو رشتہ آپ سے اب دیکھیں نا باتیں تھیں اور ایک دو شعر بھی آپ پلیز ہمیں اپنے ایسے جاتے جاتے. ضروری ہے میرا جو لکھنؤ سے رشتہ ہے. جی جی. میں نے پرینکس کیے ہمارے جنا کیپ پر، ایک بالکل خالص، ابھی تو میں جو اردو بول رہا ہوں اس میں میرا جنگ میری پنجابی وہ آ جائے، لیکن اس میں نے نہیں آنے دی، اس میں نستعلیق انداز میں بولی. اچھا. اور میں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں لکھنؤ سے ہوں. جی جی. اور وہاں جو قدیم جو امام بارگاہ تھی اس کے میں نے وہ نقشے وہ سارے پہن، اس کے ساتھ میرا گھر ہے. اتنا مجھے لکھنؤ کے لوگوں سے پیار ملا جہاں پہ کوئی میں آزردہ ہو جاتا کسی پرینک میں کہ جی دیکھیں لاہور والے میرے ساتھ اچھا نہیں کر، تو مجھے ملنے آتی کہ علامہ صاحب چھوڑیں آپ لکھنؤ آئیں، آپ ہم پیارے، ہم آپ کے لیے بندوبست یہ کر دیں گے، گھر آپ کا علاج کروائیں گے، آپ کو کھانا کپڑے. تو وہ ایک میری ایسوسیشن لکھنؤ سے ایسے لگا جیسے واقعی وہ میرا وطن ہے ایک جگہ پہ، مجھے یہ احساس. اور وہاں کا پیار، کبھی آپ جائیں گی لوگوں سے پوچھیں گی کہ جی وہ علامہ صاحب ہیں، علامہ فوراً بغل گیر بھی ہے وہ ان کا نام، یوٹیوبر جو ہے، تو وہ آپ کے بچوں کو زیادہ پتہ ہوگا. اور ماں باپ نے کچھ نے مجھے فون کیے، علماء کرام نے کیے کہ ہمارے بچے انگریزی کی طرف جا رہے تھے تو آپ کے پرینکس دیکھ کر اردو سیکھنے اور بولنے کی دلچسپی پیدا ہوئی ان کے اندر. یہ میں نے اس سے کام یہ لیا کہ خالص اردو کی طرف نوجوانوں کو اور بچوں کو راغب کیا. تو ایک طرف تو فرج صاحب آپ کی 70 سے زیادہ کتابیں ہیں اردو میں، اس کے علاوہ آپ نے مارشل آرٹس میں اتنی مہارت حاصل کی ہے، تو کچھ اس کے بارے میں بھی بتائیے. بہت دو مختلف چیزیں ہیں. میرا بیسک اسٹائل تو ہے بانڈو جو برمیز ہے، اشرف تائی صاحب سے میں نے سیکھا، پھر ان کی اجازت سے مختلف اساتذہ سے اور دیگر ذرائع سے میں نے ننجٹسو، ننجا لوگ بڑے اس وقت آج سے 20-30 سال پہلے ان کا تھا، چرچا فلمیں آ رہی تھیں، مقبولیت، تو وہ میں نے کیا. اس میں میرا بلیک بیلٹ 8th ڈان ہوں میں. جی جی. اور اس میں بھی میرا یعنی سمجھے کہ 10 گریڈ، 11واں کر لیں آپ گریڈ ننجٹسو میں، وہ 18 تک گریڈ ہیں. تو وہ میں نے میری بلکہ میرا ایک ورلڈ ریکارڈ ہے، میں نے 91 میں آئس کے بڑے بڑے بلاک ہوتے ہیں نا 11، وہ ہمارا ایک فوٹو اسٹیڈیم ہے لاہور میں، اور ہر سال ایک وہاں پہ بڑا میلہ ہوتا ہے، اس میں نے توڑے تھے. تو ابھی تک تو کسی نے اتنے نہیں توڑے.
11 آپ کو بلاک دیکھ کے نہیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر اتنی طاقت ہوگی. اب تو خیر ایسی بات نہیں ہے وہ والی, اب تو آئس کریم نہیں ٹوٹتی ہے. اس تو کتابوں کا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ 75 ہیں اور 52 اب میرے شعری مجموعے ہو گئے. اس میں ایک ارتقا رہا میرے اندر تھا بہت کچھ, یعنی وہ جو ہوتا ہے نا, کیا کہنا چاہیے کہ اندر اتنا کچھ تھا کہ مجھے لگتا تھا نہیں لکھوں گا تو کہیں مر نہ جاؤں, دم نہ گھٹ جائے اس طرح. لیکن پھر آگے یہ ہوتا گیا کہ 2-4 کتابیں ایک طرح کی آئیں تو پھر کچھ مختلف آ گیا اس میں. مثلا پہلی کتاب میری شام کے بعد, دوسری آنکھوں کے پار چاند, یہ قدرے ملتا جلتا مزاج. لیکن تیسری کتاب تھی آ لگا جنگل درو دیوار سے, وہ نثری نظموں کی ہے. چوتھی کتاب صحرا خرید لائے ہیں, اس میں مختلف نظمیں, جیسے وہ قافیہ آپ کو میں نے بتایا, کافیاں وہ بھی آ گئیں تصوف والی, میرا شام سلونا شاہ پیا, اور اس طرح کی, کبھی کوک میرے دل کوک, ہر کونے ہر سینے کونے چار, ہر کونے درد ہزار, ہر درد کا اپنا وار, ہر درد کی اپنی مار, اور اس طرح تیرے گرد و پیش ہجوم, کئی سورج چاند نجوم, ہر جانب چیخ پکار, تیری کوئی سنے نہ ہوک, کبھی کوک میرے دل کوک. اب یہ بالکل مختلف لہجہ اس میں. پھر کتاب آئی خیال سو رہے ہو تم, جو آزاد نظم کی کتاب تھی, اور وہ کتاب میں سمجھتا ہوں میرا اور اردو شاعری کا سنگ میل ہے. اس میں بڑی ڈیفرنٹ لوگ اس وقت, نون راشد صاحب اور اختر حسین جعفری صاحب اور مجید امجد کے دباؤ میں لکھ رہے تھے, میرے ہم اثر سینئر بھی. لیکن وہ میں ان کے دباؤ سے نکل کے نظمیں لکھیں, اسلوب مختلف, اس میں خیالات, چونکہ میں فلسفے کا سٹوڈنٹ تھا, اس میں جینون چیزیں وہ آئیں. تو اس کے بعد پھر یہ بدلتا گیا. اب دیکھیں نا, ایک ہے من پنچھی بے چین, اڑتے اڑتے پتہ نہیں جانے کہاں لے جائیں سانوریا کے نین. ایک کتاب اس لہجے میں ہے, درد نہ جانے ریت نہیں مائے, اس کے اپنے گیت نہیں مائے, باقی سارے رشتے جھوٹے, سچی تیری پریت نہیں مائے. کوئل میں اب اس طرح, یعنی وہ ہندی تھوڑا تھوڑا لہجہ اس کتاب پوری میں موجود ہے. ایک گیتوں کی کتاب ہے جس میں وہ ہے کدی عامل سانول یار, اس طرح کے سانول سائیں. یہ پھر تبدیل, پھر 5 کتابیں میری طویل نظمیں ہیں, جن کو میرے جو بڑے جو نقاد ہیں انہوں نے اس کو انٹرنیشنلی, سرابی کو کسی نے کیا, 21ویں صدی کی پہلی نظم, ایک نظم ہے رابعہ, اور روگ ہے ایک جو سوریلسٹک ایکسپیرینسز کو, جو واردات تھی سوریلسٹک, ان کو بامانی کر کے میں نے اس کتاب میں شاعری بنایا. جو خوف ہوتے ہیں, خدشات, خواب عجیب و غریب, جن کو جو ڈاڈائزم والی جو تحریک تھی, سوریلزم والے تھے, وہ بامانی نہیں کر سکے تھے, انہوں نے صرف ایکسپریشن. میں ان کو میرا بادشاہ غلام ہے ایک نظم کا نام ہے, میرے تو آنسوؤں پہ بھی نیل ہیں, جو اس طرح کی وہ اس میں بامانی ہو کے وہ احساسات آئیں. تو ایک ارتقاء ضرور ہے ان میں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ایک جیسی شاعری ساری 50 میں, تو کیا فائدہ. یہ ہے فرق. چلیں, یہ تو بہت ہی دلچسپ ہے, ضرور میں پڑھوں گی آپ کی اور اس طرح کی کتابیں. اور جاتے جاتے فرق صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا کون سا ایسے شاعر ہیں جس سے آپ متاثر ہوئے, ان کے کلام سے, اور کیوں ہوئے. اور دوسری چیز, جاتے جاتے 2-4 ایسے شعر سنا دیجئے اپنے جو آپ کو اپنے کلام سے پسند ہیں. تو میرے ساتھ یہ ہے کہ مجھے بہت سارے شاعروں کی بہت ساری چیزیں اچھی لگیں. اب کوئی یعنی جس طرح غالب ہیں, کون ان کا انکار کر سکتا ہے. میر ہیں, انکار ممکن ہی نہیں ہے. اسی طرح اقبال کا ایک اپنا شکوہ ہے. اور پھر اپنے عہد میں آ جائیں تو میرے سینئرز تھے, ان میں مجھے پھر منیر نیازی صاحب. ادھر مغرب کی طرف چلے جائیں تو پھر رابرٹ فراسٹ, اس کی مینڈنگ والز, اور اتنی کئی اداس کر دینے والی نظمیں ہیں, کمال رلا دیتی ہیں. اسی طرح ایک رامبو ہے, اس سے نثری نظموں میں جو وہ پسند آیا, فرانسیسی شاعر. تو اس طرح رہا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو ہیں, ان سے عقیدت کے بغیر شاعری میں آگے کیا چلنا ہے. غالب, میر, اسی طرح فراز صاحب بھی بہت اچھے شاعر ہیں. تو کافی مختلف شاعروں نے آپ کو متاثر کیا ہے. جی. اور سب نے کہیں نہ کہیں متاثر کیا الگ طرح سے. جی. تو اور اپنے کون سے شعر آپ کو کچھ جو چندہ پسند ہو کہ یہ
بہت پسند ہے. ایک دفعہ میں آپ کو اب میں تھوڑی سی تعلیق کر لوں اپنی تعریف اگر آپ اجازت دیں اور برا نہ منائیں تو آپ کے سامعین سے بھی. یہ تو بالکل بس یہ وہ کہتے ہیں نا کہ یار شاعر اپنے آپ کو کیا, وہ نہیں, وہ سمجھے تو ہم آپ سے ہم لوگ جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہم کو خود بتائیں کہ آپ کے کون سے یعنی پسندیدہ باقاعدہ میں ہاتھ باندھ کے اجازت لے کے ہماری خواہش ہے آپ کی نہیں ہے تو میں نے ایک دفعہ سوچا کہ میں اپنے کتنے نشتر جو ہے میر صاحب کے 70 تھے تو کمال ہے, وہ تو لیجنڈ ہے, تو میں بھی کچھ اپنے اچھے شعر, تو جب 250-300 ہو گئے نا تو میں تھک گیا. اتنے اللہ نے اچھے شعر مجھے دیے. مثلا ہر 3-4 سال بعد کوئی نہ کوئی شعر, مثلا 2-4-5 سال پہلے یہ شعر بڑا لوگوں نے بتایا کہ پاپولر ہو گیا کہ ہم تجھے شہر میں یوں ڈھونڈتے ہیں جس طرح لوگ سکون ڈھونڈتے ہیں. اس سے پہلے گیا تو وہ ایک غزل تھی کہ دیکھ لینا کہ کسی دکھ کی کہانی تو نہیں, یہ جو آنسو ہیں کہیں اس کی نشانی تو نہیں, جس طرح شہر سے نکلا ہوں میں بیمار تیرا, یہ اجڑنا ہے کوئی نقل مکانی تو نہیں. اس سے پیچھے چلا جاؤں تو پھر کوئی اور, پھر اسی طرح شام کے بعد ہی ابھی لوگوں کو اتنی پسند آئی اور میں نے اس کے ورژن 2-4 لکھے قافیہ بدل کے. ابھی آج کل جو ایک شعر وہ جو ہے کہ یوں ہی تو نہیں رنگ ابھی زرد ہمارا, پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا درد ہمارا. تو یہ اتنی برکت ہے اللہ کی, کتنے اشعار ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی کسی کو پسند ہوتا ہے, کوئی کسی کو پسند ہوتا ہے. میں اپنی پسند کا, چلو ان میں سے جو مجھے بہت پسند ہے وہ ایک شعر سناتا ہوں آخر میں کہ لوٹ آتی ہے, بلکہ 2 شعر سنا دیتا ہوں کہ وہ جو ٹل جاتی رہی سر سے بلا شام کے بعد, کوئی تو تھا کہ جو دیتا تھا دعا شام کے بعد. لوٹ آتی ہے میری شب کی عبادت خالی, لوٹ آتی ہے میری شب کی عبادت خالی, جانے کس عرش پہ رہتا ہے خدا شام کے بعد. ماشاءاللہ, بہت بہترین آپ کا کلام ہے اور دل چھونے والا ہے, اور اس سے زیادہ مطلب دل چھونے والی شاعری میں نے تو اتنی نہیں سنی, مگر جیسے آپ نے سنایا اور خود آپ سے سن لیے ہم نے آپ کے کلام, تو یہ تو ہم لوگ کی خوش نصیبی ہے. اور کہ اس میں جو آپ کے احساس تھے وہ آپ کے جس طرح سے آپ نے سنایا ہے اس سے ظاہر اور زیادہ ہو گئے. تو شکریہ بہت بہت, آج آپ نے اتنا وقت دیا ہم کو, اور بالکل پھر آپ سے رابطہ قائم کریں گے اپلوز ادب کی جانب سے اور مزید گفتگو کریں گے. آج کے لیے اتنا, اللہ حافظ. اللہ حافظ اور بہت شکریہ آپ کا.